حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی، مصر کے خزانے اور بھائیوں سے پہلی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے مصر کے بادشاہ کے خواب کی درست تعبیر بیان کی۔ آج ہم جانیں گے کہ اس تعبیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت اور بلند مقام عطا فرمایا۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً حکم دیا کہ انہیں قید خانے سے میرے پاس لایا جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً قید سے باہر آنے کے بجائے فرمایا، پہلے اس معاملے کی حقیقت واضح کی جائے جس میں مجھ پر الزام لگایا گیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیق کا حکم دیا۔ جن عورتوں نے اس واقعے میں حصہ لیا تھا انہیں بلایا گیا۔ انہوں نے صاف اعتراف کیا، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ یقیناً سچے اور پاک دامن ہے۔ العزیز کی بیوی نے بھی سچ قبول کرتے ہوئے کہا، اب حق ظاہر ہو گیا، میں ہی نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پوری قوم کے سامنے ظاہر کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، آج سے آپ ہمارے نزدیک معزز اور قابل اعتماد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں اور اناج کے انتظام کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حکمت کے مطابق 7 سال تک اناج جمع کیا۔ پھر جب قحط شروع ہوا تو صرف مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی اناج لینے مصر آنے لگے۔ اسی قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے علاقے سے اناج خریدنے مصر آئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہ پہچان سکے کیونکہ برسوں گزر چکے تھے اور اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک عظیم وزیر بن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں اناج دیا اور فرمایا، اگر اگلی مرتبہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ آئندہ تمہیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے کر ضرور بنیامین لائیں گے۔ یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کے دوبارہ ملنے کی ابتدا ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین وقت پر عزت عطا کرتا ہے۔ سچائی آخر کار ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو قیدی کو بھی بادشاہوں کے برابر عزت دیتا ہے۔ انسان کو اقتدار ملنے کے بعد بھی انصاف اور اچھے اخلاق نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے حضرت بنیامین کا مصر آنا، بھائیوں کی آزمائش اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت۔